فرینڈز، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس دفعہ کا ٹاپک جو ہے جنڈر اسٹڈیز سے ہے. جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس یا ویسے ہی جنرلی جنڈر اسٹڈیز سے متعلق اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ٹاپک کو افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں فار دا پریپریشن آف نیکسٹ کمنگ اینی ایگزامینیشن ریلیٹڈ ٹو جنڈر اسٹڈیز. سوال میں نے لیا ہے: پاورفل فورسز آف گلوبلائزیشن ہیو ہائی لائٹڈ ویریس جنڈر ایشوز اکراس دا کلچر اینڈ تھرو آؤٹ دا گلوب. ڈسکس بائی کوٹنگ ایگزامپلس فرام ڈیولپنگ کنٹریز. یہ سی ایس ایس جنڈر اسٹڈیز کے پیپر 2017 کے اندر پوچھا گیا. چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے، میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفل اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. گلوبلائزیشن جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ہائی لائٹڈ کر رہی ہے کس کو؟ جنڈر ایشوز کو. یہ بس سوال یہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے اسٹیٹمنٹ بنایا ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ صرف ایگزامپلس کے ذریعے سے ایلابریٹ کر دیں، اسپیشلی ان دا پرسپیکٹیو آف ڈیولپنگ کنٹریز. جیسے کہ پاکستان ہے، ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، بنگلہ دیش ہے، زیادہ تر سارک کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. تو سوال کو سالو کرنے کے لیے یقیناً ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ گلوبلائزیشن کیا ہے. تو میں نے بالکل سمپل سا ٹائم بچانے کے لیے جلدی سے ایک آپ کے لیے بنا دیا ہے کہ گلوبلائزیشن از دا اسپریڈل آف انفارمیشن. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انفارمیشن کا جو پھیلاؤ ہے، آج ہر آدمی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہے. ہر شخص کے پاس موبائل ہے جس کے اندر وہ یوٹیوب اور ڈفرینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیاز کے ذریعے سے جو ہے وہ ویل انفارمڈ ہے. تو یہ گلوبلائزیشن کا ایک آسپیکٹ ہے جو میں یہاں پہ خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو چلیں جی، دوسری طرف جو چیز تھی وہ کیونکہ گلوبلائزیشن نے جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ جینڈر ایشوز کو کیا ہے. تو جینڈر ایشوز کیا ہیں؟ جینڈر ایشو کا ٹرم کیا کہتا ہے؟ جینڈر ایشو کہتا ہے کہ جینڈر ایشو ریفرز ٹو اینی ایشو کنسرن ڈٹرمنڈ بائی جینڈر بیس ڈفرینس. ہے یعنی کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان، ایک میاں بیوی کے درمیان، ایک بہن اور بھائی کے درمیان. تو یہ جو جینڈر ہے اس کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ جینڈر ایشو کہلا رہا ہے. میجر جینڈر ایشوز ان ڈیولپنگ کنٹریز. تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جینڈر ایشوز کیا کیا ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. پہلا، ایجوکیشن. لڑکیوں کو جو ہے وہ تعلیم اچھی نہیں ملتی جتنی کہ جو ہے وہ ڈیولپنگ نیشنز کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ لڑکوں کو مل جاتی ہے. یہی چیز جو ہیلتھ کے ساتھ ہے، میٹرنل ہیلتھ جو ہے وہ سیویئرلی جو ہے وہ خطرے میں ہے. ایک عورت کی میٹرنل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اوور آل ہیلتھ بھی ہے وہ مرد کی زیادہ بہتر ہے اور عورت کی جو ہے وہ اس میں کویسچن مارک ہے. امپلائمنٹ اینڈ سیلری ڈفرینسز. یقیناً امپلائمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ سیلری ڈفرینسز ہیں. ایک عورت کو جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کم پیسے ملتے ہیں بنسبت اسی سیم کام کے لیے جو مرد جو وصول کر رہا ہے وہ زیادہ پیسے وصول کرتا ہے. یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک کامن پرابلم ہے. میں اس وقت مختصر کروں. جینڈر بیس وائلنس. جینڈر بیس وائلنس جو ہے وہ یہ کہ جو ہے وہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر وائلنس کرتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے. یہ جینڈر بیس وائلنس ہے. ڈیسیجن میکنگ پاور ود ان دا میرج. اب آپ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر جو سارے کے سارے اختیارات ہوتے ہیں، جو سارے کے سارے جو فیصلوں کی طاقت ہوتی ہے، وہ میرے جو ہے وہ مین جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. فریڈم آف چوائس اینڈ لائف سیٹسفیکیشن. اور جو ہے وہ چوائسیز کا بھی جو تعلق ہے وہ بھی جو ہے وہ جینڈر کے اندر جو ہے وہ مین سے ریلیٹ کر رہا ہے. جینڈر انیکوالٹیز ان پاکستان. تو وومن ورک لانگر دین مین. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ دیر تک کام کرتی ہیں. ایکول پیمنٹ نہیں ملتی ہے، ان ایکول پیمنٹ ہے. جیسا کہ پہلی بات ہو چکی ہے اس حوالے سے. اونرشپ انیکوالٹی ہے کہ باوجود اس کے کہ اگر ایک پراپرٹی جو ہے وہ ایک عورت کے نام پہ ہے لیکن اس کو لیڈ کرتا ہے کوئی نہ کوئی مین یا اس کا بیٹا ہے، اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. پراپرٹی ماں کے نام پہ ہوتی ہے لیکن جو ہے سارے فیصلے جو ہے وہ اس پراپرٹی کے جو ہے وہ بیٹا کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کسی بہن کے نام پہ تو بھائی جو ہے وہ اس کے فیصلے لے رہا ہوتا ہے. عورت کو یہ فیصلے کرنے کی جو ہے وہ طاقت کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر نہیں ہوتی. اسی طرح سے میاں بیوی کے رشتے کے اندر بھی ہے. سیم کہتا ہے سروائیول انیکوالٹیز. یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ ابھی اوپر میں نے ہیلتھ کے حوالے سے کہا کہ سروائیونگ انیکوالٹیز ہیں خواتین کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلم ہے اور مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. ڈسٹریبیوشن آف ایجوکیشن. اب آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں اوپر بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہے وہ خواتین کو وہ بہتر فیسلٹیز ایجوکیشن کے حاصل نہیں ہے جیسے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ بوائز کو ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جینڈر انیکوالٹیز ان فریڈم ایکسپریشن. تو فریڈم ایکسپریشن کے حوالے سے بھی عورتوں کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی رائے کا کھل کے اظہار کریں. اور اس کا آپ اکثر جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہ مظاہرہ دیکھتے ہیں
کہ جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. جینڈر ان ایکویلٹی ان رسپیکٹ آف وائلنس اینڈ وکٹمائزیشن. تو آپ جانتے ہیں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ شرمین عبید چنائے کو جو ہے وہ آسکر ایوارڈ ملا اور اس کے اندر انہوں نے یہی جینڈر ان ایکویلٹیز کو ہی جو پکچرائز کیا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جینڈر بیس جو ہے وہ وائلنس پاکستان کے اندر اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے. ایسڈ تھروئنگ کیسز ہیں, وکٹمائزیشن ہے, ورک پلیس کے اوپر جو ہراسمنٹ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. ایون ود ان دا فیملی جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کے جو ہے وہ اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وکٹمائزیشن نظر آتی ہے اور وائلنس نظر آتا ہے. ہاؤ گلوبلائزیشن ہائی لائٹڈ دا جینڈر ایشوز. گلوبلائزیشن کس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے ان جینڈر ایشوز کو؟ تو گلوبلائزیشن ہائی لائٹڈ دا گریٹر جینڈر ایکویلٹی. یقیناً گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, انفارمیشن پھیل رہی ہے, تو اس سے کیا ہو رہا ہے, جینڈر ایکویلٹی کی بڑائی اب سب تک پہنچ رہی ہے, ہر آدمی تک پہنچ رہی ہے. گلوبلائزیشن ہائی لائٹڈ دا جینڈر ان ایکویلٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ گلوبلائزیشن نے یہ بھی بتایا ہے کہ جینڈر ان ایکویلٹی کہاں کہاں کس کس جگہ پہ ہو رہی ہے. گلوبلائزیشن ہیز انکریز دا امپورٹنس آف جینڈر ان ایکویلٹی ان این انٹیگریٹڈ ورلڈ. تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انٹیگریٹڈ ورلڈ ہے, آج کا ورلڈ جو ہے وہ جدا جدا نہیں ہے. یہ آج سے 600-700 سال پہلے کی بات نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ امریکہ کہاں پہ. آج جو ہے وہ ہر چیز انٹیگریٹڈ ہے, ہر کوئی ہر خطہ دنیا کا کوئی بھی حصہ ایک دوسرے حصے سے جڑا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں جو ہے وہ جینڈر انکویلٹی کی امپورٹنس کو گلوبلائزیشن نے ہائی لائٹ کیا. گلوبلائزیشن which means greater access to information has allowed many in developing countries to learn about life and world's updates. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ گلوبلائزیشن جس کو میں انفارمیشن کا اسپریڈل کہہ رہا ہوں, اس نے جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کو, دنیا کی عورتوں کو, دنیا کے انسانوں کو اس بات کے لائق کیا کہ وہ ورلڈ کی اپڈیٹس حاصل کریں, زندگی کے ڈھنگ سیکھیں کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے. گلوبلائزیشن ہائی لائٹڈ دا ایگلیٹیرین جینڈر رولس اینڈ نارمس. تو جو برابری کی بنیاد پہ جو روایتیں ہونی چاہیے, برابری کی بنیاد پہ جو اصول ہونے چاہیے, گلوبلائزیشن نے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا. گلوبلائزیشن آلسو ہائی لائٹڈ دا جینڈر ایکویلٹی بائی وومنس اکنامک امپاورمنٹ. گلوبلائزیشن نے جو ہے وہ عورتوں کو اکنامک امپاورمنٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو لیڈ کر سکتی ہیں, وہ بھی جو ہے وہ کسی ملک کی سربراہ بن سکتی ہیں, وہ بھی جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن, یورپین یونین, اقوام متحدہ یا کسی بھی جو ہے وہ آرگنائزیشن کی جو ہے وہ چیئر پرسن بن سکتی ہیں, وہ جنرل سیکریٹری بن سکتی ہیں, وہ کسی بھی کمپنی کی جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر یا جو ہے وہ اپر اسٹیم لیولز کے اوپر جا سکتی ہیں. انہیں بھی اکنامک امپاورمنٹ کی جو ٹرمز ہیں جو ہے وہ پہنچایا ہے گلوبلائزیشن نے عورتوں تک. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ اب آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ اگر گلوبلائزیشن ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے. کہتا ہے if institutions of the country are trying to foster gender equality which is also the message of Islam. تو اگر ایک کنٹری جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کرتا ہے, اپنے ملک کے اندر اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ وہاں پہ جینڈر ایکویلٹی ہوگی, تو اس کے نتیجے میں آؤٹ کمز کیا ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے اکنامک گروتھ ہو جائے گی وہاں پہ. تو یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ اگر ہم جینڈر ایکویلٹی جو کہ اسلام کا بھی میسج ہے, اگر ہم اس کو اپنائیں, اپنے ملک کے اندر 100% اس کو امپلیمنٹ کریں, تو پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا, یا کسی بھی دنیا کے ملک کی اکنامک گروتھ کو کوئی نہیں روک سکتا. تھینک یو.